سورہ ہود سے آیت پڑھنے لگا ہوں، اسے کوئی تھوڑا سا تصور شاید آپ کے ذہن میں جاگے۔ یاد کرو، ایک بہت بڑی کشتی بنی تھی، کائنات کی ہر جنس اس میں سوار ہو گئی تھی، اور کشتی کا مالک اتنا کریم تھا، حلال آیا تو سوار کر لیا، حرام آیا تو نیکوکار آیا سوار کر لیا، گناہگار آیا سوار کر لیا، حتیٰ کہ شیطان بھی اس کشتی میں سوار ہوا، اسی لیے تو زندہ ہے آج تک، ورنہ ڈوب نہ جاتا۔ جو ایک سوار میں ہوا، سوچنا نہیں، سننا ہے۔ وَنَادَى نُوحٌ ابْنَهُ وَكَانَ فِي مَعْزِلٍ يَا بُنَيَّ ارْكَبْ مَعَنَا وَلَا تَكُن مَعَ الْكَافِرِينَ۔ پکارا نوح اپنے بیٹے کو، اور وہ دور کنارے پہ الگ تھلگ کھڑا تھا، کہا کیا یا بنی ارکب معنا، او میرے بیٹے ہمارے ساتھ سوار ہو جا، ولا تکن مع الکافرین، کافرین کے ساتھ نہ رہے۔ میں کہہ گیا ہوں، تم نے غور ہی نہیں کیا، آیت یہ نہیں کہہ رہی کہ لا تکن من الکافرین، کہ کافرین میں سے نہ بن، نہیں، مال کافرین، کافرین کے ساتھ نہ رہے۔ تو نقوی صاحب ظاہر بھائی آیت بتا رہی ہے نوح کا بیٹا اس لیے نہیں ڈوبا کہ کافرین میں سے تھا، اس لیے ڈوبا کہ کافرین کے ساتھ تھا۔ پھر بیٹے نے کیا کہا، آیت ہے، خود نہیں کہہ رہا کچھ، قالا ساوی الی جبل یعصمنی من الماء، میں پہاڑ پہ چڑھ جاؤں گا، یہ مجھے پانی سے معصوم کر دے گا۔ یاسمو، یہ عین صاد میم نون چھوٹی، یہ یاسمو نہیں، من الماء، یہ پہاڑ مجھے معصوم کرے گا، کیا مطلب، بچا لے گا، محفوظ کرے گا۔ تو کوئی تصور میں آیا، جو بچا ہوا ہو وہ معصوم ہوتا ہے، جو جزوی وہ جزیات سے بچا ہوا، جو کلی وہ کلیات سے بچا ہوا۔ بس فرق اتنا ہے، مجھے پتا نہیں کہ تماشائی اور بگار والے کتنے ہیں، خریدار کتنے ہیں۔ آدم سے عیسیٰ تک جزوی معصوم ہے، محمد سے محمد تک کلی معصوم ہے۔ جو جزوی معصوم ہو وہ خود صاحب عصمت ہوتا ہے، اور جو کلی معصوم ہو وہ صرف خود نہیں، وہ معصوم کر ہوتا ہے۔ میں کہہ گیا ہوں، پتہ نہیں کس کے ساتھ سے گزر گئی میری بات، کس کے سینے دل میں اتری ہے۔ جزوی خود معصوم، کلی معصوم کر، معصوم بناتا ہے۔ بندہ پیدا مجوسی کے گھر میں ہوا ہو مہدی شاہ، پرورش آتش پرست کے گھر میں پائے، ان کے دامن سے لپٹ جائے، کہتے ہیں سلمان و منا۔ نہیں، میں پہلے عصمت بانٹنے والے ایک فرد کا فرمان سناتا ہوں،
پھر آگے بات ہوتی ہے آپ کے مزاج کے مطابق. تو میں پیچھے والے جو تھکے ہوئے ہیں وہ باہر بیٹھے، باہر والا کو اندر بھیج دینا. محمد بن حسن بن میمون، یہ تمہارے 11ویں امام کا صحابی ہے، راوی حدیث ہے. اس کی روایت پڑھ رہا ہوں. ہاں سعید بھائی حوالہ دوں یا نہ دوں؟ دوں؟ 4 آدمی بول رہے ہیں، بعد میں پوچھ لینا مجھ سے. تمہیں نہیں چاہیے، شک والوں کو تو چاہیے نا. ہاں میں چلا جاؤں گا، اپنی طرف سے بات کہہ کے چلا گیا. کشف الغمہ میں، کتاب کشف الغمہ فی معرفت الائمہ شیخ جلیل علی بن عیسیٰ اربلی اللہ مقامہ نے یہ حدیث لکھی ہے. سن لیا حوالہ؟ تو پھر آپ میری قیمت پہ خریدنا. محمد بن حسن بن میمون کہتے ہیں جعفر نقوی کتبت الیہ واشک الفقر، میں نے سرکار عسکری کو خط لکھا اور اس میں فقر کی، اپنی غربت کی، غریبی کی شکایت کی. ثم قلت فی نفسی، ایسا قال ابو عبداللہ علیہ السلام الفقر معنا خیر من الغناء ما غیرنا والقتل معنا خیر من الحیات ما عدونا. پھر میں نے دل میں سوچا، ہاں لکھا نہیں، بولا بھی نہیں، دل فقلت فی نفسی، دل میں سوچا کہ کیا صادق آل محمد نے فرمایا نہیں کیا کہ الفقر معنا خیر من الغناء ما غیرنا، کہ ہمارے ساتھ رہ کے فقیر ہونا غیروں کے ساتھ رہ کے غنی ہونے سے بہتر ہے. سمجھ آ گئی بات؟ ہمارے ساتھ رہ کے فقر میں گزارنا، غیروں کے ساتھ رہ کے غنا میں غنی ہونے سے بہتر. والقتل معنا خیر من الحیات ما عدونا، ہمارے ساتھ رہ کے قتل ہو جانا ہمارے دشمن کے ساتھ رہ کے زندہ رہنے سے بہتر ہے. سمجھ آ رہی ہے بات؟ راجوی کہتے ہیں فقلت فی نفسی، میں نے دل میں سوچا. خط بھیج دیا. کئی دنوں بعد وورد الجواب، جواب آیا. اب جو کچھ نہیں بھائی تمہارے امام نے لکھا ہے، شیخ آصف ملک اور بتاؤں، میرے مولا عسکری نے لکھا ان اللہ یخص اولیاءنا اذا تقاصفت ذنوبهم بالفقر وقد یعفو عن کثیر منہ. جب ہمارے شیعوں کے گناہ زیادہ ہو جائیں اللہ غربت دے کے گناہ مٹاتا ہے. کیونکہ میں شیعوں کے لیے پڑھ رہا ہوں، شیعوں سے منوانا چاہتا ہوں. جو غیر شیعہ بیٹھے ہیں نہ لگائیں نعرہ، اور جو شیعہ بیٹھے ہو نہ لگاؤ بے شک، لیکن پہلے ضمانت تلاش کر لو قیامت کے دن بغیر علی کے. ایلفی چپکا کے نہ بیٹھا کرو ہونٹوں کو. جی سر اٹھاؤ. کیا فرماتے ہیں؟ ان اللہ یخص اولیاءنا، جو ہمارے موالی ہیں، اذا تقاصفت ذنوبہم، جب ان کے گناہ کثافت میں بھر جائیں تو اللہ غربت دے کے گناہ مٹاتا ہے. وَقَدْ يَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ مِّنْهُ، اور کثیر گناہ تو ویسے ہی معاف کر دیتا. نہیں تمہیں سرخاب کا کون سا پر لگا ہے کہ ویسے ہی معاف کر دیتا ہے؟ اس لیے کرتا ہے نا کہ 14 جو دل میں رہتے ہیں.
وَقَدْ يَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ مِّنْهُمْ، اور کثیر گناہ ویسے معاف کر دیتا ہے۔ سر اٹھانا، مجھے نہیں پتا مہدی شاہ غیب جانتے ہیں کہ نہیں، سوچا دل میں تھا۔ میرا امام لکھ رہا ہے کما حدثت کا نفس کا، یہ بات وہی تو ہے جو تو نے دل میں سوچی۔ میں ادھر ہوں، ادھر نہیں، میری طرف نگاہ ہے، میری طرف، ادھر نہیں۔ ہاں میرے خطاب کے صاحبان کے نیچے بیٹھے گا تو پھر ادھر فکس ہونا پڑے گا میری طرف۔ میں اس طرح نہیں آتی کہ تو ادھر ادھر دیکھتا رہے، دانت نکالتا رہے اور میں بس سبق سناتا رہوں۔ میں سبق پڑھانے آتا ہوں، سنانے نہیں آتا۔ سر اٹھاؤ، کہاں تھی حدیث؟ جیسے تیرے دل نے سوچا، الفقر ما انا خیر من الغنا ما عدونا، ہمارے ساتھ رہ کے غریب ہونا ہمارے دشمن کے ساتھ رہ کے غنی ہونے سے افضل ہے۔ اور اس نے 3 چھوٹے چھوٹے فکرے لکھے ہیں، تمہارے 11ویں امام نے، حوالہ میں نے دے دیا، کشف الغمہ۔ پھر نہ بھول جانا کہ لوگ پھر فون کر کے مجھ سے پوچھتے رہے کیا حوالہ دیا تھا۔ سر اٹھاؤ، 3 فکرے فرماتے یاد رکھ محمد بن حسن بن میمون، نحنو کہف لمن التجا الینا ونور لمن استبصر بنا وعصمت لمن اعتصم بنا۔ اسی فکرے کے لیے تو میں نے ساری حدیث پڑھی۔ فرماتے ہم سارے کے سارے پناہ گاہ ہیں اس کے لیے جو ہماری پناہ میں آئے۔ شرط یہ ہے ہماری پناہ میں آئے۔ نحنو کہف لمن التجا الینا، جو ہماری پناہ میں آئے سکندر خان اس کے لیے ہم پناہ گاہ ہیں۔ ونور لمن استبصر بنا، وقت ہو تو ایک جملہ خمسہ مانگتا ہے۔ فرماتے ہیں ہم نور ہیں اس کے لیے جو ہمارے ذریعے دیکھنا چاہتا ہے۔ کسی عالم کا قول نہیں سنا رہا، مسجد علم کا، نور لمن استبصر بنا، جو ہمارے ذریعے دیکھتا ہے اس کے لیے نور ہے۔ اب کرو اگلے فکر کا ترجمہ۔ وعصمت لمن اعتصم بنا، جو ہمارا دامن مضبوطی سے پکڑ لے اس کو ہم عصمت دیتے ہیں۔ سمجھ آئی؟ ہاں، لمن اعتصم بنا، جو ہمارا دامن مضبوطی سے پکڑے، اندھوں کی طرح نہ پکڑے، ہمارے ذریعے دیکھ کے پکڑے۔ پھر مرے گورو ہم کیا کرتے ہیں؟ چاہے بشر ہو ہم معصوم کر دیتے ہیں، لیکن پہلے ہم آزماتے ہیں۔ پیاس سے گھبرایا تو نہیں، دشمن سے ڈرا تو نہیں، ہم چراغ بھی بجھاتے ہیں۔ جس پر یقین ہو سیدی کہ 3 بار چراغ بجھنے پہ بھی نہیں جائے گا، پھر وہ پیدا عام بشر کے گھر میں کیوں نہ ہوا ہو، وہ کالا بھجنگ حبشی کیوں نہ ہو، اس کے پسینے سے بدبو کیوں نہ ہو، ہم اسے زندگی میں معصوم بنا دیتے ہیں۔ کوئی
ज्यादा अरसा तो नहीं गुजरा, पिछला अशरा जो मैंने यहाँ पढ़ा किस मौजू पे था जी, उनमें बताया नहीं था 3 दिन जहीर भाई आगा जी पानी बंद रहा जाफर रखवी, 8 की सुबह हुई, 9 की हुई, 10 की हुई। हर बशर रोज सुबह को लोटा उठाता है, नकवी साहब उठाता है या नहीं? बशर जो हुआ यहाँ पानी बंद है, नमाज़े हुसैन के पीछे पढ़ रहे हैं। उसकी वजह यही थी जैसे इक्सीर की चुटकी शेर और सोने लोहे को चरख देकर सोने में बदल देती है। हुसैन ने एक निगाह की, बशर मासूम हो गया। अब आई समझ में बात? हाँ, ये अपने लिए लाया है साथ, तो मुझे देना। यार नहीं पढ़ने। हालांकि अमजद ने ऐलान भी किया है, मेरे मौजू से जो सवाल ताल्लुक रखता हो, यानी कोई बात समझ नहीं आती, वो आप खड़े होकर भी पूछ सकते हैं। खड़े होकर पूछते शर्म आती है, चिट भेज दो, लेकिन हो मेरे मौजू से मुतल्लिक। ये ना पढ़ मैं असरार इस्मत रहा हूं और हजरत मूसा के जमाने में क्या हुआ था, उससे पता चलेगा कि तेरे दिमाग की रसाई कहां तक है। अब सर उठाओ, यहां एक सवाल बनता था हश्मी जो किसी ने नहीं किया, वो ऐसे मिसाल के तौर पर शहीद भाई ने ऐलान किया कि मजलिस के बाद तबर्रुक बटेगा, तकसीम होने लगा, 500 बंदे रह गए। शिकवा कर सकते हैं या नहीं? लिखा क्यों था? ना रिश्ते तबर्रुक का, हम इंतजार में खड़े रहे, मिला ही नहीं। हुसैन ने मैदान में ऐलान किया, हम मासूम कर हैं। चलो है ना, मैदान करबला मैदान था, हुजरा नहीं था। हुसैन ने प्रैक्टिकल किया, देखो हबीब पानी से बेनियाज है या नहीं, सुहैर पानी से बेनियाज है या नहीं, जॉन हबशी पानी से बेनियाज है या नहीं। जहां मैं बेनियाज वहां ये हबशी बेनियाज, क्योंकि हम मासूम गर हैं। नहीं, अब मैंने उस वाले खमसे से अगले दीने पे पाँव रखना है, वरना तो फिर नमाज में दर्ज कराने का फायदा ही कोई नहीं। हाँ, तो वही आके खड़े होके सुनना पड़ेगा। तो आज हम भी तो हुसैनी हैं। हम क़यामत के दिन नबी साहब करना ताहिर हुसैन से शिकायत नहीं कर सकते? मौला ये क्या, वो भी नूरी तो नहीं थे? वो भी हमारी तरह शिकमों में रहे, सुलबों में रहे, उन्हें मासूम कर दिया, हमारी खता क्या है? यही पहले दिखा देते कि हमें तलब है, जरूर मुझे बेमजा करना होता है। माशाअल्लाह, जियो जब तक तुम्हारा दिल चाहे। हैं तुम्हारी तरफ से अच्छा उस्ताद वही होता है जो पूरी क्लास को साथ लेके चले। क्लास में कोई स्टूडेंट गैर हाजिर हो तो उसका काम भी कर ले। हाँ, मैंने तुम्हारा काम कर लिया हुआ है। मैंने अकेले ने हुसैन से पूछा, मौला बशर वो भी थे, बशर हम भी हैं।
والا ٹیسٹ کے لیے خون دینا شرط تھی نا. جیتے رہو. ہاں بھائی یہی حق ہوتا ہے سننے کا, اسی سے آپ سنا کرو. خون کی شرط تھی نا. کل سر چاہیے تھا, انہوں نے دیا, ہم نہیں تھے. آج کہے تو دے دیں. چونکہ آج تو سامنے نہیں ہے, حکم کر تیرا ہے, لیکن ہم نے خون کی رسم کو مٹنے تو نہیں دیا. اب جو سکولوں میں کالجز میں پڑھے ہوئے ہو, تمہیں مثال کے ساتھ سمجھانا چاہتا ہوں. ظہیر بھائی سائنس ٹیچر نے سائنس میں ایک تھیوری پڑھائی, کچھ ہم سمجھ گئے, کچھ نہیں سمجھے. ہم نے کہا سر پریکٹیکل کر کے بتائیں. چلو تجربہ گاہ میں. میں غلط کہہ رہا ہوں کیا کہنے؟ تجربہ گاہ کے لیے کالج میں الگ کمرہ ہوتا ہے, وہاں جا کے اس نے ہمیں تجربہ کر کے بتایا. حسین نے کہا لاہور میں پیٹ کے شکوا کر رہا ہے, تجربہ گاہ میں. مولا کہاں ہے تیری تجربہ گاہ؟ کہا جہاں ان کو معصوم کیا تھا, کربلا. ان کو بھی میں نے مدینے میں تو معصوم نہیں کیا, ان کو بھی کوفے میں معصوم نہیں کیا, کربلا میں کیا. تو بھی مولا اس وقت تو سامنے تھا, اب کربلا میں آ کے تجھے کہاں ڈھونڈے؟ یہ حدیث نہیں سنی تم نے؟ ان العبد اذا زار الحسین ومس الذریح, جب بھی کوئی عبد خدا حسین کی ذری کو سینے سے مس کرے, یہ 3-4 بندے تھکے ہوئے ہیں, مجھے لگ رہے ہیں تھکے ہوئے. ذات واجب کی قسم سے بھائی یہ میرے ساتھ اڑان بھرے تو پتہ نہیں میں ان کو کن کن حجابات سے لے کے اڑ جاؤں. اگر مجھے ان کے لیے پھر ہوتا مارنا پڑتا ہے نیچے. مولا تب تو تھا, پر جب کوئی بندہ ذریعے حسین کو مس کر کے ہٹتا ہے, عرش سے آواز آتی ہے. عباس کے علم کی قسم یہی پڑھا میں نے, کیا عبدی استعون فی العمل, اور میرے بندے اب عمل نئے سرے سے کر. کیوں مالک قد صرت اليوم کیوم ولدت کا امک, آج تو ویسے ہو گیا ہے جیسے ماں کے شکم سے پیدا ہوا تھا. نا سر اٹھاؤ. اس فرش میں بیٹھ کے یوں کرنے کا کام میں نہیں کرنے دوں گا. باتیں عرش کی کر رہا ہوں اور تم فرش کو گھورے, یہ کام نہیں ہو سکتا. سر اٹھا. ہاں یا تو پھر یہ عنوانات میرے دل میں نہ لگایا کرو, مجھے بھی کہا کرو خیبر سنا, خندق سنا. آتی ہے مجھے اور اوروں سے اچھی آتی ہیں. یار قبر میں خیبر خندق مہدی جانی پوچھی جائے گی, یہ پوچھا جائے گا 14 کو کیا مانتا تھا. ملے گا سمجھ میں آئی, ملے کے بعد بات پلے پڑ گئی.
جب رنگوی شیخ آپ سے سمجھ گئے بات، ابھی تو کوئی پتہ نہیں رہا، جو ہی سینہ مس کر کے ذریعے حسین سے لوٹو، اللہ کہتے ہیں آج تم ایسے ہو گئے جیسے ماں کے شکم سے پیدا ہوا تھا۔ جو بچہ ماں کے شکم سے پیدا ہوتا ہے اسے دنیا معصوم کہتی ہے۔ حسین کہتا ہے دیکھ تو رہا ہے میرا عصمت گری کا کام آج بھی جاری۔ آؤ اس رات سے بھی پردہ اٹھاؤں، کوئی پر جلوا کے جب 3 شعبان کو آیا تھا مدینے، میں ذرا تھوڑا پڑا ہوا، کون آیا تھا؟ پترس، اچھا واہ جی واہ۔ تو کیوں رسول نے کہا جبریل سے قل لہو ای یمسح جناحہ بمہد الحسین، اسے کہے حسین کے جھولے سے مس کرے۔ سوچ کے بیماروں سے وزن بھرنے نقل خطاب کیا نہ آج کرے گا، جس کی ماں کے دودھ کی تاثیر ہے اس گھر کو بے سوچ ماننا۔ دائیں علم بائیں علم، اس سے کوئی بڑی ضمانت ہے؟ اب ادھر اپنے محلے کو جگانا، حسین کی زری پہ کھڑے ہو کے ہم جو زیارت پڑھتے ہیں ہم جب اس میں جملہ کہتے ہیں الہی آزا فطرسو بے مہدہی ونحن آئزون بے قبرہی، فطرس نے آئے میرے اللہ اس کے جھولے کی پناہ لی تھی، ہم اس کی قبر کی پناہ لی۔ پتہ نہیں بے مدے نعرے کیوں لگا رہے ہو یار؟ عزیز فرحان ایک فرق ہے بہت بڑا، جھولے نے ٹھیک کیا معصوم کو، میں خود تو دماغوں میں آ نہیں سکتا۔ کیا کہہ رہے؟ فرشتہ معصوم ہوتا ہے نا، جھولے نے معصوم کی کایا پلٹی، زری نے بشر کو معصوم کیا۔ اس کی ہاشمی امجد غلام حسینی وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے جھولے میں حسین نہیں تھا۔ بیٹھے ہو چلے گئے ہو، جھولے میں حسین نہیں تھا، نسبت تھی حسین کا ہے۔ جی زری میں حسین ہے۔ ارے بڑی بات ہے، جو باہر کھڑے ہوئے سمجھ آ رہی ہے بڑی بات ہے، تربت میں حسین ہے، یہ بشر کو معصوم کرتا ہے۔ کیا کہہ رہے؟ آیت ہے اسی میں شفاعت بھی مل جائے گی، میں آیت پڑھنے لگا ہوں، چھوٹی سی آیت ہے، انداز بیٹھے اللہ کہہ رہا ہے اولائکا، نام نہیں لیا اللہ نے، میں بھی نہیں لیتا، اولائکا یبدل اللہ سیئاتہم حسنات، یہ وہ لوگ ہیں بدل دے گا اللہ ان کے گناہوں کو نیکیوں میں۔ بس سمیٹنے لگا ہوں، اولائکا اس میں اشارہ
ہے جمع کا، یہ ہے بولو یبدل اللہ، بدل دے گا اللہ سیئاتہم، ان کے گناہوں کو حسنات، نیکیوں میں۔ کبھی پتھر بھی سونا ہوا، مگر یہاں تو ہو رہا ہے، لائے گناہ بند، چلو معاف ہو گئے مہدی شاہ اور بات ہے، گناہ معاف ہونا بھٹی صاحب کر رہا تھا، نقوی صاحب اور بات ہے، یہاں تو بدل گئے ہیں نیکیوں میں۔ نہیں کیونکہ ہم لوگوں کی کھوپڑیاں چھوٹی ہیں نا، ہم حصی مثال کے بغیر سمجھ نہیں سکتے۔ کبھی دریا دیکھا ہے؟ اب راوی خشک ہے، پہلے تو بہتا تھا نا، اچھا اب دریا کے کنارے جا کے کبھی تجربہ کیا؟ صرف پانی تو نہیں ہوتا اس میں لاشیں تیرتی ہیں، اس میں مرے ہوئے جانور تیرتے ہیں، اس میں خون، جانوروں کا گوبر، پتہ نہیں کیا کیا نجاستیں۔ اب اگر اتفاقاً کوئی عالم دین بھی آپ کے ساتھ کھڑا ہو، اسے پیاس لگی، آپ نے دریا سے گلاس بھرا، عالم نے پی لیا، اب امجد کوئی مجھ جیسا تھوڑے علم والا کھڑا تھا، اس نے کلائی پکڑ لی عالم کی کہ بلا اس میں تو گوبر ہے، خون ہے، مردار ہیں، نجاستیں ہیں، آپ پی رہے ہیں؟ انہوں نے مجھے دیکھا تندی نظر سے، تجھے اتنا ہی پتا نہیں؟ نجاست اس وقت تک نجس تھی جب تک دریا سے دور تھی۔ میں کہہ گیا تیرے سر سے گزر گئی۔ کیا کہہ رہے بابا؟ جب تک دریا سے دور تھی نجاست تھی، جو ہی دریا میں ملی وہ بھی دریا ہو گئی، وہ بھی پانی ہو گئی۔ قیامت کے دن محمد آل محمد کے حبدار آئیں گے، فرشتے نام عمل کھولیں گے، ہکا پکا۔ اللہ پوچھے گا کیا ہوا فرشتوں؟ مالک اس کے تو بڑے گناہ لکھے تھے ہم نے، یہاں تو ایک نظر نہیں آ رہا۔ ہم نے تو لاکھوں لکھے، یہاں ایک نہیں۔ پتہ کیا جواب آئے گا لاہور والوں؟ آواز قدرت ہے کہ گناہ تب تک گناہ تھے جب الگ تھے۔ جو ہی محمد آل محمد کی محبت کے سمندر میں ضم ہوئے، نیکیاں بن گئی۔ تو آج کی مجلس میں شہید بھائی، میں نے تمہارے سامنے ان کو کیا سبق دیا؟ اس کا خلاصہ یہی ہے، آدم سے عیسیٰ تک خود معصوم ہے۔ یہ جو 14 محمد ہیں خود معصوم نہیں، معصوم گر ہے، یہ معصوم بناتے ہیں۔ معصوم ہونے میں اور معصوم گر ہونے میں بڑا فرق ہے، سمجھ میں آئی بات؟ ہاں اچھا، آپ تھے، آپ بھی تھے، کافی لوگ تھے، وہ سمر آباد والے خمسے میں، وہ بھی اسی عنوان پہ تھا امجد۔ وہاں ایک مجلس میں نے کتاب ممبر پہ رکھ کے پڑھی تھی، فوکس کروائی تھی کیمرے سے، نام بتایا تھا، دکھایا تھا، جلد نمبر بتایا تھا، اور جس میں ایک جملہ میں نے پڑھا تھا، السلام علیکم یا آل اللہ۔ جی جی، آج آ رہا تھا موٹر وے پہ، ایک صاحب کا فون آ گیا۔ اب یعنی ظلم یہ ہے، جملہ ہے فرحان بیٹے السلام علیکم یا آل اللہ،
وہ مجھے فون کر کے کہہ رہے وہ قبلہ آپ نے ایک مجلس پڑھی ہے اس میں آپ نے کہا ہے السلام علیکم یا آل اللہ، جسے دو لفظ بولنے کی ترکیب کی تمیز نہیں، وہ اسرار عصمت پہ گفتگو کر رہا ہے، اور پھر مزے کی بات یہ پوچھ رہا ہے کہ بلا یہ کس کتاب میں ہے؟ چلے گئے ہو نا؟ حالانکہ میں نے ہاشمی اس مجلس میں بھی بڑی صاحب یاد ہوگا آپ کو کہا تھا کہ آل اللہ کا یہ مقصد نہیں کہ اللہ کا قبیلہ ہے، کنبہ ہے، بیوی بچے ہیں، معاذ اللہ بدن ہے، نہیں اچھا تم بتاؤ جسم ہے اللہ کا؟ بھوک لگتی ہے اسے؟ نیند آتی ہے؟ سونا چاہتا ہے؟ پھر بیت اللہ کیوں ہے؟ بھائی جسے آرام کی ضرورت نہیں گھر کی ضرورت کیسی؟ اور بھائی میرے یہ اضافت تشریفی کہلاتی ہے۔ اللہ اس گھر کا شرف بتانا چاہتے ہیں، بظاہر کمرہ ہو کر کمروں جیسا نہیں، کہ باقی مکانوں سے اتنا بلند گویا میرا گھر۔ اسی طرح محمد و آل محمد کے لیے اللہ کہنا چاہتے ہیں آلے اور بھی ہیں، ان کو باقیوں کی آل جیسا نہ سمجھنا، گویا یہ میری آل۔ وہ کاہے کا عالم ہے، کیسا خطیب ہے جو چہروں کی تحریر نہیں پڑھتا، جسے شاہ نجف منبر پہ بٹھائے اس کو 8 آنکھیں لگاتا ہے۔ الحمدللہ مجھے شہن ضمیر میں اترنا آتا ہے۔ ابھی بھی جو مطمئن نہیں ہوئے آؤ تمہیں مطمئن کروں۔ تازہ جب حج گزر جائے نا ملک اور اگلے دن کا اخبار خریدنا، لکھا ہوگا اس سال 30 لاکھ فرزندان توحید نے حج کیا۔ بتائے نا لکھا ہوا؟ ہوتا ہے ہم نے تو ہوتا ہی نہیں۔ 30 لاکھ فرزندان توحید نے، تیرے جیسے میرے جیسے اس کے فرزند لکھوائے توحید زخمی نہیں ہوتی۔ 14 اس کی آل ہو تو توحید زخمی۔ آل سے فرزند بڑا ہوتا ہے۔ تو بس آج کی مجلس کی عصمت گری کے نقش تازہ رکھنا، کل یہاں سے آگے چلیں گے انشاءاللہ۔ درود پڑھ لو مل کر بآواز بلند۔